متعلق پوری ایک سورت ہے، سورت یوسف جس کا نام ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الف لام را، یہ حروف مقطعات میں سے کسی بھی سورت کے شروع میں جو اس طرح کے حرف آتے ہیں جیسے الف لام میم، الف لام را، حامیم، یاسین، طٰہٰ، العذاب، یہ حروف مقطعات ہوتے ہیں۔ ان کا جو مطلب ہے وہ رب العزت جانتا ہے، یا اللہ کے بتائے سے مصطفیٰ کریم جانتے ہیں، اور کسی کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کا مطلب کیا ہے۔ ان کا مطلب تلک آیات الکتاب المبین، تلک آیات الکتاب المبین، یہ روشن کتاب کی آیات بینات ہے۔ یہ سورہ یوسف شروع ہو رہی ہے، یہ روشن کتاب مبین کی آیات بینات ہیں۔ انا انزلناہ، بے شک ہم نے نازل فرمایا، ہو یعنی قرآن کو، کس زبان میں ہے؟ قرآناً عربیہ، قرآن کو ہم نے عربی زبان میں نازل فرمایا۔ قرآن کو ہم نے لعلکم تعقلون، اس لیے عربی میں نازل کیا ہے کہ جہاں پر نازل ہوا وہاں لوگ عربی زبان کو سمجھتے تھے۔ لعلکم تعقلون، تمہاری ہی زبان میں آیا تاکہ تم اس سے سمجھو، اس پہ عمل کر سکو۔ عربیوں کو خطاب ہے جہاں قرآن نازل ہوا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، نحن اے حبیب ہم خود، اے حبیب ہم، رب اپنے حبیب سے فرما رہے ہیں ہم خود نقص، اچھا واقعہ بیان کرتے ہیں آپ سے، بہترین قصہ بیان کرتے ہیں، یعنی رب اپنے حبیب سے جناب یوسف کا قصہ بیان فرما رہا ہے۔ اور مزے کی بات ہے، فرمایا احسن القصص، حبیب قرآن میں جتنے واقعے اور قصے انبیاء اور رسول کے آئے ہیں سب سے اچھا اور بہترین جو قصہ ہے وہ جناب یوسف کا ہے، وہ جناب یوسف علی نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے۔ مفسرین کرام نے اس کی بھی وجوہات ذکر کی ہیں کہ جناب یوسف کے قصہ کو ہی احسن القصص کیوں قرار دیا گیا، کہ تمام واقعات سے، تمام قصوں سے بہتر اور اچھا۔ پہلی وجہ یہ بیان کی کہ جس قدر اس واقعہ اور اس قصہ یوسف میں عبرتیں، حکمتیں اور نصیحتیں ہیں، اس قدر کسی ایک ہی واقعہ کے اندر، کسی ایک ہی قصے میں جو قرآن میں آئے ہیں، اتنی عبرتیں، اتنی نصیحتیں اور اتنی حکمتیں سوائے یوسف کے قصے کے اور کسی جگہ نظر نہیں آتی۔ دوسری وجہ یہ بیان کی کہ جناب یوسف کے بھائیوں کا، 10 بھائی تھے وہ جنہوں نے یوسف کے خلاف پلان تیار کیا تھا، ویسے آپ کل 12 بھائی ہیں۔ یوسف، بنیامین، یہ راحیل نامی ایک خاتون سے ہیں جس کا آگے ذکر آ رہا ہے، ممکن ہے آج ہی آ جائے۔ یہ دونوں ماں اور باپ سے حقیقی بھائی ہیں، یوسف اور بنیامین۔ ان کی والدہ کا نام تھا راحیل۔ تو باقی جو 10 ہیں وہ باپ سے تو ان کے بھائی ہیں لیکن ماں ان کی الگ ہے، لیکن ماں ان کی الگ ہے۔ گو ان دونوں کی مائیں آپس میں بہنیں ہیں، ایک کا پہلے انتقال ہو گیا تو پھر ان کی چھوٹی بہن سے جناب یعقوب نے دوبارہ نکاح فرمایا جو یوسف کی ماں بنی، یعنی جو پہلے یعقوب علیہ السلام کی بیوی تھیں جس سے باقی بیٹے ہیں وہ یوسف کی حقیقی خالہ ہے، سادہ لفظ جناب یوسف کی حقیقی خالہ ہے۔
تو 10 بیٹے الگ ہیں، 2 الگ ہیں. ان 2 کا نام مبارک، ایک کا جناب یوسف اور دوسرے کا. اب جناب یوسف کے ساتھ دوسری وجہ احسن القصص کیوں کہا؟ 10 بھائیوں کا جو رویہ تھا، انہوں نے جو حسد کی بنا پر اپنے بھائی کے ساتھ ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا انہوں نے کیا. انہوں نے پھر اللہ رب العزت نے اپنے بندہ خاص جناب یوسف کے ساتھ جو احسانات فرمائے وہ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں. آپ بھی انشاءاللہ 2-3 اتواروں میں ساری بات سن لیں گے. اور پھر جناب یوسف کو ایک ٹائم عطا فرمایا کہ آپ بادشاہ ہوں گے، ساتھ ساتھ نبی بھی ہوں گے. اور یہی جو آج آپ کو مارنے کے چکروں میں ہے، تیرے دربار میں بھیک مانگنے آئیں گے، تیرے دربار میں بھیک مانگنے آئیں گے، سوالی بن کے آئیں گے کہ وہ بادشاہ بڑا کریم و نفس ہے. حالانکہ کہاں مصر اور کہاں کنعان، یہ تو رہائشی تھے کنعان کے، آپ تو بادشاہ وقت بنے تھے مصر میں. کہاں کنعان اور کہاں مصر، 2-3 دن کا فاصلہ تھا سفر کا، اتنی دوری تھی. فرمایا ایک وقت آئے گا جناب یوسف، بس صرف آپ نے صبر کرتے چلے جانا ہے. یہی بھائی اگر تیرے دربار میں تجھ سے غلہ مانگنے نہ آئے تو پھر کہنا. فرمایا کہ بھائیوں کا یہ ظلم، یہ ستم جناب یوسف کے ساتھ، اور پھر جناب یوسف کی بارگاہ میں غلہ مانگنے آنا. آپ بادشاہ بھی ہیں، اچھی خاصی فوج بھی رکھتے ہیں، اور اب آپ کے دربار میں ان بھائیوں کا آنا غلہ مانگنے، مکمل انتقام پہ کیا رکھتے تھے؟ اختیار رکھتے تھے مکمل. اور جیسے ہی وہ داخل ہوئے نا، آپ نے ان کو ایک نگاہ دیکھا فوراً ہی پہچان لیا. قرآن کہتا ہے لیکن یوسف کے بھائی یوسف کو نہ پہچان سکے. آپ نے پہچان لیا یہ وہی ہیں جنہوں نے میرے ساتھ جو کیا سو کیا، اس کا ذکر آئے گا. تو آپ نے پھر بھی انتقام، حالانکہ بندہ بادشاہ بھی ہو اور کئی ہزار فوج بھی رکھتا ہو، اور غریب الوطن لوگ اسی بادشاہ سے قحط کے زمانے میں کیا مانگنے ہیں؟ جی غلہ دو ورنہ مر جائیں گے، غلہ دو ورنہ مر جائیں گے. ہم نے کنعان میں سنا ہے، ہم نے کہ مصر کا بادشاہ بڑا رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے. بس تیرا نام سن کے چلے آئے، بس تیرا نام سن کے. اندازہ تو لگایا اس وقت جناب یوسف کے ساتھ جو معاملات ہوئے ہوں گے وہ خود ہی بہتر جانتے ہیں. لیکن مفسرین فرماتے ہیں، قرآن فرماتا ہے آپ نے انتقامی کوئی کاروائی نہ کی. دوسری وجہ یہ تھی. جبکہ تیسری وجہ احسن القصص، سب سے اچھا قصہ واقعہ قرآن میں، کہ جناب یوسف کے واقعہ میں بادشاہت کا ذکر بھی ہے، امانت کا ذکر بھی ہے، وزراء کا ذکر بھی ہے، شریعت کا ذکر بھی ہے، سیاست کا بھی ذکر ہے، سیاست کا بھی ذکر پایا جاتا ہے. اور پھر عورتوں کے مکر و فریب کا بھی ذکر پایا جاتا ہے. یہ ساری تفصیل آگے آئے گی. عورتوں کے مکر و فریب کا بھی ذکر پایا جاتا ہے. اور پھر نوجوانوں کے لیے اعلیٰ قسم کی نصیحت. زلیخا مصر کے حسن کے اندر حسن کی ملکہ تھی. مصر کی عورتوں کا حسن کل بھی مشہور تھا، آج بھی مشہور ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ پھر وہ ان حسینوں کی ملکہ تھی، شہزادی مصر تھیں. وہ جناب یوسف جب عالم شباب میں، جب عالم ان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے اور دروازے سارے بند کر کے مائل کرتی ہے. یعنی کوئی پریشانی بظاہر نظر نہیں آ رہی تھی کہ اگر اس کی خواہش پوری کی جائے تو کوئی خطرہ سامنے آ جائے گا. سوائے خوف خدا کے کوئی چیز بھی جناب یوسف کے سامنے نہیں تھی. تو نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ دیکھو کہ جوانی ایسے گزاری جاتی ہے جیسے جناب یوسف نے گزار کے دیا. کئی سال قید کو برداشت کر لیا، کئی سال، لیکن کہا غیر عورت کی طرف
آنکھ ہاتھ اٹھنا یہ کسی غیرت مند مرد کا کام نہیں ہوتا. اس کا بھی ذکر ہے نوجوانوں کے لیے، اس کا بھی پیغام ہے. اس لیے اس قصے کو کیا کہا گیا؟ سب سے اچھا قصہ کہا گیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے نحن نقص، اے حبیب ہم خود بیان کرتے علیک آپ سے احسن القصص، سب سے اعلیٰ قسم کا قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس حوالے سے کہ ہم نے وہ قصہ بھی بیان کر دیا اور قرآن بنا کے آپ پہ وحی بھی نازل فرما دی. قرآن بنا کے آپ پہ وحی بھی. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے جس کا ذکر ہے. ہمارے بتانے سے پہلے آپ خود تو اس قصے کو جانتے ہی نہیں تھے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، حبیب جب تک ہم نے نہیں آپ کو علم دیا، آپ کو یوسف کو قصے کا کما حق علم. اور یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صرف آقا کریم کی بات نہیں ہے، کسی بھی پیغمبر کی طرف آپ جائیں تو ہم کہتے ہیں ان کے پاس صرف وہی شانیں ہیں، وہی طاقتیں ہیں، وہی علم اور علوم ہیں جو ان کو ان کے رب نے عطا فرمائے ہیں، جو ان کو ان کے رب نے. ذاتی طور پہ کسی نبی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا، جبکہ سارے ہی مختار بن کے آتے ہیں تو یہ مختار بناتا رب ہے، یہ اختیار دیتا رب ہے، یہ علوم غیبیہ کے خزانے ان کو عطا فرماتا رب ہے. ہمارا عقیدہ بھی یہی، اور 14 صدیوں سے مسلمانوں کا یہی عقیدہ چلا آ رہا ہے کہ پیغمبر ذاتی طور پہ کسی چیز کا مالک و مختار، بلکہ ان پہ فضل فرماتا ہے ان کا رب، علم دیتا ہے ان کا رب. اسی طرف اشارت ہے. اذ قال یوسف، حبیب آپ یاد فرمائیں، کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے حضور کی آمد سے. اذکر یا محمد، عربی تفاسیر نے اذ کا مطلب بیان کیا کہ جہاں واقعات میں اس کا ذکر ہوتا ہے تو رب اپنے حبیب سے فرماتا ہے اذکر یا رسول اللہ، اے حبیب آپ یاد فرمائیں. اے حبیب آپ کس چیز کو یاد کرنا ہے اس جگہ؟ اذ قال، جبکہ گزارش کی تھی، یوسف، جناب یوسف نے، لأبیہ، اپنے جناب کے باپ کا نام یعقوب، اور جناب یعقوب کے باپ کا نام اسحاق علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام کے والد محترم کا نام حضور پاک کے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام. ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب کے بیٹے جناب یوسف. یہ سارے پیغمبر کھڑے ہیں، یہ سارے ہی پیغمبر کھڑے ہیں. جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اس وقت عمر مبارک کتنے، یہ جناب یوسف کا خواب شروع ہو رہا ہے. 3 قول مجھے ملے ہیں، بخاری مسلم میں بھی آپ کا واقعہ ہے، البدایہ والنہایہ، حافظ ابن کثیر نے بھی اس پہ اچھا خاصا کلام کیا ہوا ہے. مفسرین نے تو اپنے اعتبار سے آیات کی تفسیر بیان کی ہی ہے جو ان کو احادیث سے ملی ہے. تو 3 قول ملے ہیں. جب آپ نے یہ خواب دیکھا تو عمر مبارک کتنی تھی؟ پہلا قول ملا مجھے، آپ کی اس وقت عمر مبارک 7 سال تھی جب خواب دیکھا. خواب کیا ہے ابھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو قرآن میں آیا. اور دوسرا قول ہے آپ کی عمر مبارک 12 سال تھی، جبکہ تیسرا قول ہے آپ کی عمر مبارک 17 سال تھی. کتنے قول ہیں جب خواب دیکھا؟ تینوں ہی مفسرین نے ذکر کیے، مورخین نے ذکر کیے. پہلا قول کیا ہے، کتنی عمر مبارک تھی؟ دوسرا قول مبارک، اور تیسرا امید ہے آپ کو بھی یاد ہے، ہو گیا ہوگا. جب جناب یوسف خواب دیکھ رہے ہیں تو عمر مبارک یا 7 سال ہے، یا 12 سال ہے، یا 17 سال ہے. یہ 3 اقوال ملتے ہیں. کیا گزارش کرتے ہیں، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. باپ کو بلانے کا انداز دیکھ، یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان. تو باپ کو بلانے کا انداز ہمیشہ ادب و تعظیم والا ہونا چاہیے. ہمیں انبیاء نے بھی یہی سکھایا، رب کا قرآن بھی یہی درس دیتا ہے
کہ باپ کو ہمیشہ تعظیم والے جملوں سے بلانے کا حکم ہے، ادب والا، یعنی اپنے عرف کے اعتبار سے ایسے جملے سے بلائیں کہ ٹھنڈ پڑ جائے، واقعی کسی بیٹے نے باپ کو آواز دی ہے، واقعی کسی بیٹے نے، یا آبتی، اے میرے پیارے باپ، اے میرے، انی رأیتو، انی بے شک میں نے، یعنی یوسف نے، رأیتو دیکھا ہے ایک خواب، دیکھا ہے ایک، کیا دیکھتا ہوں، احد عشر، احد ایک، عشر دس، دس اور ایک 11، میں نے 11 دیکھے حضور، کوکبہ، کوکب کہتے ہیں ستارے کو، حضور میں نے 11 ستارے دیکھے، کتنے دیکھے؟ والشمس والقمر، میں نے سورج بھی دیکھا اور میں نے چاند کو بھی دیکھا۔ دیکھا کیا ہے؟ رأیتو، میں دیکھ رہا تھا، رأیتو میں، ہم ان سب کو، لی میری ذات کو، ساجدین وہ سارے سجدہ ریز تھے، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ سجدہ ریز تھے۔ آپ نے خواب دیکھا، کتنے ستارے تھے؟ اور سورج، اور یہ سارے، ابا حضور مجھے، اس پہ بھی مفسرین کا کلام ہے کہ حقیقی سجدہ تھا یا فقط تعظیم تھی۔ بعض اس طرف گئے کہ فقط تعظیم تھی، تعظیماً جھکے ہوئے تھے، اور بعض نے کہا نہیں، حقیقی سجدہ تھا، کیونکہ ان کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز تھا۔ جناب یوسف کی شریعت میں، یعقوب کی شریعت میں، اسحاق کی شریعت میں، ابراہیم کی شریعت میں جو سجدہ تعظیمی تھا وہ جائز تھا۔ مصطفیٰ کریم نے آ کے اس کو حرام قرار دیا، فرمایا ہماری شریعت میں کسی کو سجدہ تعظیمی نہیں ہو سکے گا، یہ اس وقت حرام قرار دیا۔ ویسے تو مواقع بہت سارے، میں ایک حدیث کا تھوڑا سا خلاصہ، آقا علیہ السلام ایک سفر میں ہیں تو بکریاں چار رہی تھی، کیا چار رہی تھی؟ بکریاں چار رہی تھی۔ اندازہ لگانا حضور پاک کی پہچان رب نے کس کس جگہ تک پہنچائی ہوئی ہے۔ اب حضور کے ساتھ صحابہ بھی ہیں، حضور کے ساتھ اجلہ صحابہ، بکریاں چار رہی ہیں، سفر میں ہیں جناب، تو بکریوں نے چرنا چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا تو ہوگا تمہارا کام تو ہے بھوک مٹانا، چارہ تمہارے سامنے ہے، تم نے چارہ کھانا کیوں چھوڑ دیا؟ تو انہوں نے زبان حال سے جواب دیا ہوگا، رخ مصطفیٰ جو نظر آ گیا ہے، رخ مصطفیٰ جو، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، دوڑتی ہیں مصطفیٰ کی جانب۔ اب کتنے صحابہ اور بھی ساتھ تھے، اور اللہ کے فضل سے ہر صحابی نورانی چہرے والا تھا۔ یار ایک عام بندہ میرے اور آپ جیسا نمازی بندہ ہو، قرآن پڑھتا ہو، حرام سے بچتا ہو، تو اللہ اس کے چہرے پہ نور پیدا فرما دیتا ہے۔ وہ جو نور ایک نیک ہونے کا نور ہوتا ہے، اس کی بات، بھلے اس کا رنگ کالا سیاہی کیوں نہ ہو، مومن کو وہ نور پھر بھی جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو صحابہ کی تو بات ہی کچھ اور ہے، صحابہ کرام کی تو وہ بکریاں دوڑتی ہیں، کسی صحابی کو سجدہ نہیں کرتی، جدھر مصطفیٰ کے قدم شریف ہے وہیں جھک کے سجدہ ریز ہو جاتی ہے، سرکار کو ہی سجدہ کر رہی ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق سے رہا نہ گیا، عاشق اکبر جو تھے، کائنات کے سب سے بڑے عاشق مصطفیٰ کے جناب صدیق اکبر ہے، رہا نہ گیا، یا رسول اللہ ہذہ البہیمہ، یہ تو حیوانات ہے، یہ تو جانور ہے، عقل بھی نہیں رکھتے، شعور بھی نہیں رکھتے، یہ جناب کو سجدہ کر سکتے ہیں، ہم تو عقل بھی رکھتے ہیں، انسان بھی ہیں، اشرف المخلوقات بھی ہیں، اجازت دینا ہم بھی آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی آپ کو۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر وہ تو حیوان ہیں، ان پہ تو شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی، ان پہ تو شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی، تمہارے اوپر شریعت لاگو ہوتی ہے، اور میری شریعت میں کسی کو سجدہ تعظیمی کرنے کی اجازت، ذات مصطفیٰ سامنے ہو، ابو بکر سجدے کی اجازت مانگے تو سرکار فرمائے ابو بکر اجازت نہیں ہے، تو جب مصطفیٰ کو سجدہ تعظیمی کی اجازت نہیں تو پھر کسی پیر صاحب کے مزار کو تو سجدہ نہیں ہو سکتا نا جی۔ اگر آپ کو بات سمجھ آئی ہو تو سرکار نے اس کو حرام قرار دیا۔ جناب یوسف اپنے باپ سے یہ خواب بیان کر رہے ہیں، اپنے باپ سے یہ
خواب بیان کر رہے ہیں۔ کتنے ستارے؟ 11 ستارے، سورج، چاند۔ اب 11 ستارے ہیں۔ دیکھا کیا ہے جی؟ مجھے کیا کر رہے ہیں؟ سجدہ کر رہے ہیں۔ جناب یوسف کے 11 ستاروں کا ذکر کرنے سے مراد مفسرین کرام نے لیا آپ کے 11 بھائی، ایک بنیامین جو آپ کا حقیقی بھائی ہے، اور 10 وہ جو آپ کے مخالف تھے، جو آپ کے 11 ہو گئے۔ یہ ایک سورج ہے، اس سے مراد ہے جناب یعقوب علیہ السلام خود، اور ایک چاند ہے۔ اگرچہ آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا تھا، رحیل کا، کیونکہ جناب یوسف بالکل چھوٹی عمر میں تھے ظاہری طور پہ، تو آپ کی والدہ محترمہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں اس سے ایک آپ کی اور خالہ جان ہے، وہ مراد ہے، کیونکہ رسول پاک علیہ السلام نے، مفسرین کرام نے فرمایا کہ سورج سے مراد آپ کا باپ ہے اور چاند سے مراد آپ کی ماں ہے۔ پھر مفسرین نے اعتراض اٹھایا کہ آپ کی تو چھوٹی عمر میں آپ کی والدہ رحیل کیا ہو گئی تھی؟ انتقال کر گئی تھی، ماں تو تھی نہیں، تو کہا گیا کہ خالہ بھی تو ماں ہی ہوتی ہے۔ پھر اس میں آپ کو حدیث ذکر کر رہا ہوں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الخالۃ بمنزلۃ الام، او کما قال النبی علیہ السلام، فرمایا میں نے خالہ کو، جو حقیقی خالہ ہے بندے کی، جو اس کے علاوہ نہیں، ہم نے تو کئی خالائیں بنائی ہیں، شریعت والی خالہ، میری ماں کی حقیقی بہن، الخالۃ بمنزلۃ الام، فرمایا ہم نے خالہ کو ماں کا درجہ دے دیا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے، یعنی ماں کی طرح خالہ کی تعظیم ضروری ہے، ماں کی طرح خالہ کی تعظیم ضروری۔ یہ ہے ٹوٹل 13 سجدہ کرنے والے۔ اب جناب یعقوب کا جواب، قال یا بنیہ، قال جناب یعقوب نے جواب عطا فرما، یا بنیہ، اے میرے پیارے لخت جگر۔ اگر باپ کو بلانے کا انداز بیٹے کا اچھا تھا تو پھر باپ نے بھی پیارے اور حسن انداز میں، یا بنیہ، اے میرے پیارے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے، تو باپ کو بھی چاہیے اولاد کو عزت دیا کرے۔ یہ باپ کے ذمے ہے شریعت میں، اپنی اولاد کو کیا دینا؟ اولاد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے جیسے چاہیں گالیاں بکیں، جیسے چاہیں ان کو جناب بے عزت کر کے رکھ دیں۔ جیسے اولاد پہ لازم ہے والدین کی عزت کریں، ایسے ہی والدین پہ لازم ہے اپنی اولاد کو عزت دیں، اپنی اولاد کو عزت دیں۔ ہمارے معاشرے میں دونوں چیزیں بہت کم نظر آتی ہیں، اولاد ماں باپ کی عزت نہیں کرتی، اور والدین تو پتہ نہیں سمجھتے یہ ہمارے کوئی غلام ہی ہیں، حیوانوں کے مثل، جیسے چاہیں جہاں چاہیں بے عزت کر کے رکھ دیں۔ اسلام میں اس کی گنجائش نہیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، یعنی باپ مجھے یہیں آ کے جوتے مارنا شروع کر دے، میرا قصور بھی کوئی نہیں ہے، میں نے اف نہیں کرنی، یہ اسلام کا مجھے حکم ہے۔ میں باپ کے سامنے بول، عرض کی بھلے ظلم بھی کرے، فرمایا بھلے ظلم بھی کرے، تیرا باپ ہے، تو نہیں اس کے سامنے ہو سکتا۔ ہاں ظلم کرے گا تو رب اسے پوچھے گا کہ میں نے تیری اولاد کو روک دیا تھا، وہ تو تجھے کچھ نہیں کہتے تھے، تو نے ظلم کیوں کیا؟ تو نے ظلم کیوں کیا؟ رب تجھ سے پوچھے گا۔ باپ کو بلایا، یا آباتی، اے میرے پیارے ابا حضور، ابا جان، اور باپ بیٹے کو بلا رہا، یا بنیہ، اے میرے پیارے لخت جگر، اے میرے پیارے بیٹے، میری نصیحت یاد رکھنا، میری نصیحت، لا تقصص، نہ بیان کرنا، رؤیا کا، اپنا یہ مبارک خواب، اپنا یہ مبارک خواب، کن سے؟ علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے ذکر نہ کرنا خواب کا۔ کیوں؟ جناب یعقوب نے اس خواب سے ہی معرفت حاصل کر لی تھی، اللہ کے پیغمبر تھے، کوئی عام بات تھوڑی تھی، کہ میرے بیٹے کو رب مستقبل میں نبوت عطا فرمائے گا، میرے بیٹے کو رب مستقبل میں اعلان نبوت کی اجازت عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا اپنے بھائیوں سے ذکر، ورنہ ہوگا کیا؟ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا، وہ مکر و فریب شروع کر دیں گے تیرے خلاف، کیونکہ ان کو بھی سمجھ آ جائے گی، وہ تو پہلے ہی اس خواب سے پہلے ہی بڑی
پریشانی میں رہتے تھے کہ جناب یوسف سے یعقوب جتنی محبت فرماتے ہیں ہم سے اتنی نہیں فرماتے. حالانکہ اس کی وجہ صرف یہی تھی کہ آپ کی پیشانی میں نور نبوت چمکتا تھا. آپ کی پیشانی میں نور نبوت اسی وجہ سے ہی. اگرچہ بعض مفسرین کرام نے اس کی ایک وجہ اور بھی لکھی ہے، لیکن صحیح قول یہی ہے. اور وجہ یہ لکھی ہے کیونکہ جناب یوسف کی چھوٹی عمر میں آپ کی والدہ کا کیا ہو گیا تھا؟ انتقال. تو جناب یعقوب زیادہ توجہ فرماتے تھے. چلو ان کی ماں جو نہیں ہے ان کی، لیکن مفسرین فرماتے ہیں اصل وجہ کیونکہ بات ہے نبوت کی. جو پیار کرنے والا ہے وہ خود نبی ہے، اور نبی کا بیٹا ہے اور نبی کا باپ ہے. کوئی عام بات نہیں ہے یعقوب علیہ السلام کی. تو وہ اس لیے زیادہ محبت فرماتے تھے کہ جناب یوسف کی پیشانی میں ان کو نور نبوت نظر آتا تھا. اس وجہ سے زیادہ محبت. اور یہ بات ذہن میں رکھنا، بیویاں زیادہ ہوں یا اولاد زیادہ ہو، یہ جو قلب کا میلان ہے نا، قلب کا میلان، اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے کہ ایک بیوی کی طرف قلبی طور پہ رجحان زیادہ ہے، باقیوں کے بنسبت اس سے محبت زیادہ. اس پہ کوئی پکڑ نہیں ہے کیونکہ یہ بندے کے بس اور کنٹرول سے معاملہ باہر ہوتا ہے. یہ رسول پاک کی حدیث. باقی رہ گیا ظاہری انصاف، اس پہ پکڑ ہے. اگر اس کو 500 کا سوٹ دیا ہے تو ہر بیوی کو 500 والا سوٹ دینا پڑے گا. ایک بیوی سے 10 سال ہو گئے نکاح کیا، دوسری سے کل کیا ہے، اگر کل والی کو 3 راتیں دیے تو 3 راتیں 10 سال والی کو بھی دینی پڑیں گی، ورنہ قیامت کا دن پکڑ ہے. یہ کبیرہ گناہ ہے بیویوں میں انصاف نہ کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں دل کا جو میلان ہے اس پہ کوئی پکڑ نہیں، کیونکہ اس پہ بندے کا اپنا بس نہیں چلتا. اس پہ بندے کا اپنا بس نہیں چلتا. جناب یعقوب یوسف سے جو دلی طور پہ باقی بیٹوں سے زیادہ محبت فرماتے تھے، اس کی وجہ نور نبوت. اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ تو پہلے ہی بیٹا آپ کے خلاف ہے. کئی بار سوچ بیٹھے ہیں بڑے ہم ہیں، اس کا ذکر آگے آئے گا، بڑے ہم ہیں، کماتے ہم ہیں، کھلاتے ہم ہیں. دشمنوں کو جانیں ہماری نظر آتی ہیں کہ جناب یعقوب کی طرح میلی آنکھ نہیں دیکھنی. 10 بیٹے جوان. کتنے بیٹے؟ اور بیٹوں پہ فخر ہوا کرتا تھا، آج بھی لوگ کرتے ہی ہیں. جناب عبد المطلب نے باقاعدہ کیا مانی تھی؟ منت مانی تھی. آپ کو میں واقعہ سنا چکا ہوں. یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے گا، سارے زندہ جوید جوان، تو ان میں ایک تیری بار بار قربان کر دوں گا. یہ آپ کو میں سنا چکا ہوں. تو باری بار بار کس کی آتی تھی؟ جناب عبداللہ کی آتی تھی، رسول پاک کے والد محترم کی آتی تھی. حالانکہ اس کا پھر جو پورا تفصیلی واقعہ وہ آپ سب سن چکے ہیں، یا آپ میں سے بات سن چکے ہوں گے، وہ بھی ہم آپ کو ذکر کر چکے. تو میں آپ کے 10 بیٹے جوان. وہ کہنے لگے سب کچھ ہم کریں، محبت ان سے زیادہ محبت ہے. فرمایا اپنے بھائیوں سے فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا، بیٹا یہ پھر تیرے ساتھ مکر و فریب میں پہلے سے بھی بڑھ جائیں گے. وجہ کیا ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین. بیٹا یہ جو شیطان ہے نا، یہ انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے. اگرچہ تیرے بھائی تیرے مخالف ہوں گے، لیکن ان کو ڈوز شیطان سے پہنچے گی. شیطان ہی ان کو حسد پہ برانگیختہ کرے گا، شیطان ہی ان کو سمجھائے گا یہ جو خواب ہے نا یہ پھر تمہاری خیر نہیں ہے، پہلے ہی ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ تو نبوت کی طرف اشارہ ہے، یہ تو تعظیم کی طرف اشارہ ہے کہ باپ بھی جس بندے کو سجدہ ریز ہو، ماں بھی، خالہ بھی جس بندے کو، اور تم سب کو بھی سجدہ کرنا پڑے گا. ایک وقت آئے گا، اور وہ وقت جناب یوسف نے آنکھوں سے دیکھا. پھر یہی بھائی تھے پھر جناب یوسف کو سجدہ ریز تھے، یہی بھائی تھے جناب یوسف کو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں، یہ قرآن ہے، ایک حدیث پھر آپ کو ایک بات خواب کے متعلقہ ذکر کرنا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے، اگر کسی نے کوئی اچھا خواب دیکھا ہے تو فرمایا اچھے لوگوں کے علاوہ اس کو کسی سے بیان نہیں کرنا. یہ سیاق کی حدیث. آپ کو زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی ہے تو ہر بندے کو نہیں بندہ ڈنڈورا پیٹے جو مجھے آقا کریم کا دیدار ہو گیا جی، مجھے آقا کریم کا دیدار ہو گیا جی. فرمایا اچھے لوگ، علماء سے، صلحاء سے، پرہیزگاروں سے، متقیوں سے، جو دل سے آپ کے خیر خواہ ہیں. یہ جملے ہیں جو دل سے آپ کے، فرمایا ان تک اپنا اچھا خواب بیان کیا کرو، اور کوئی برا خواب دیکھو تو سرے سے کسی کو بیان ہی نہیں کرنا. یہ رسول پاک کی نصیحت ہے ہمیں، سرے سے کسی سے
بیان ہی نہیں کرنا. ہاں کسی معبر کے پاس بندہ جائے تو بات الگ ہے، کوئی مفتی ہے، عالم ہے. اگرچہ میں اللہ کے فضل سے اس فن کو سمجھتا ہوں، میں آپ کو بتانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں، اگرچہ وہ معبر اب نہ رہے، وہ معبر نہ رہے کہ جو کما حق ہو آپ کے خواب کی تعبیر بیان کر سکیں، وہ علم نہ رہا، وہ علم مفتیوں کے پاس بھی نہیں ہے. اس کی سادہ سی مثال ہے، ایک مفتی سے آپ حلال حرام کے اگر 100 مسئلے پوچھتے ہیں، اگر وہ مہارت رکھتا ہوا تو امید ہے کہ 90-95 کے جواب آپ کو دے دے گا. چاند ایسے ہوتے ہیں جو ذہن میں نہیں ہوتے مفتی کے، پھر وہ دیکھ کے بتاتے. اور اگر آپ صرف 10 خواب بیان کریں مفتی کے سامنے، اگر وہ اللہ کا خوف رکھنے والا مفتی ہے تو شاید کسی ایک خواب کی تعبیر بیان کرے، ورنہ کہے گا یار میں دیکھوں گا، سمجھ آئی تو بتا دوں گا. یہ اتنا مشکل فن ہے خواب کی تعبیر کا. اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، یہاں جس کو وضو کے فرائض نہیں آتے وہ بھی تعبیریں دیتا ہے، یہاں جس کو غسل کے فرائض کا پتہ نہیں وہ بھی تعبیریں دیتا ہے. اس لیے منع فرمایا کہ کسی کے سامنے اپنا برا خواب. کیوں؟ فرمایا اگر کسی نے کوئی انجانے میں تعبیر کر دی تو پھر وہ لاگو ہو جاتی ہے. آپ سمجھیں ہیں جملے کو؟ جس کو شعور نہیں، اس نے اگر کوئی الٹی سیدھی تعبیر تیرے سامنے رکھ دی تو پھر وہ تیرے اوپر لاگو ہو جائے گی. ہاں میرے آقا نے ایک وظیفہ دیا، یاد کر لو اور گھر والوں کو بھی، دوستوں کو بھی بتانا. بخاری کی حدیث، اگر کوئی آپ بھیانک خواب دیکھتے ہیں، برا خواب دیکھتے ہیں، آپ بہت پریشان اٹھتے ہیں، تو میرے آقا کریم نے اس خواب کی بری تعبیر سے اپنی امت کو 14 صدیاں پہلے ہی بچا لیا ہے. اب امت ہی نہ دین سیکھے تو امت کا اپنا قصور ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے 2 کام کرنے ہیں بس. جیسے ہی آنکھ کھلے کتنے کام کرنے ہیں؟ کس خواب کے بعد؟ آپ نے دیکھا سانپ ڈس رہے ہیں، بچھو ڈس رہے ہیں، جناب ریچھ، کتے، شیر، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آپ کو، ہاتھی آ رہے ہیں، بھینسیں آ رہی ہیں. یہ سارے دشمنوں سے تعبیر ہوتے ہیں اکثر. پھر اس خواب کے مطابق دشمن کی تعبیر ہوتی ہے کہ یہ قریب کا کوئی رشتہ دار ہے یا دور کا. یہاں تک بھی معبرین نے لکھا ہے ان کی نسلوں کو پہچان کے، جو دیکھا ہم نے، اس کی قد و قامت کو پہچان کے، اس کے رنگ اور کلر کو پہچان کے. دور و نزدیک کا بھی لکھا ہوتا ہے. اگرچہ جو عقل مند معبر ہوتے ہیں وہ کسی کو یہ نہیں بتاتے کہ تیرے قریبی رشتہ دار ہیں یا دور کے ہیں، اس سے دشمنیاں جنم لیتی ہیں. وہ یہی کہتے ہیں یار بس یہ دشمنی ہے، اس کا حل یہ ہے، اس کا، کیونکہ دین ہمیں جوڑنے کا حکم دیتا ہے، توڑنے کا حکم. بابا فرید الدین گنج شکر کی بارگاہ میں ایک بندہ کینچی کا تحفہ لے آیا. فرمایا بابا ہم کینچی کا تحفہ نہیں قبول کرتے، ہم کینچی کا تحفہ دینا ہے تو سوئی لے کے آ. اس نے گزارش کی بابا جی سمجھ نہیں آئی، تحفہ تو تحفہ ہی ہوتا ہے، حدیث ہے کوئی بکری کے کھر بھی دے تو تب بھی قبول کر لیا کرو. فرمایا بابا ہم ہیں جوڑنے والے، ہم ہیں مخلوق خدا کے رشتوں کو، اور کینچی کا کام ہوتا ہے کاٹنا، ہم نہیں کاٹنے والے تحفے قبول کرتے. تو سوئی حضور کیوں مانگے؟ فرمایا سوئی جوڑتی ہے، سوئی کٹے ہوئے کو، اور کپڑا پھٹ جائے تو مائیں بہنیں کس سے سیتی ہیں؟ مشین میں بھی سوئی ہوتی ہے، ہاتھ کے ساتھ سلائی کریں یا مشین سے. فرمایا سوئی کا کام ہے کٹے ہوئے کو جوڑنا. تو بابا فرید الدین تو کٹے ہوئے کو جوڑنے کا کام کرتا ہے، سوئی لے آ دینا ہے تحفہ. تو شریعت توڑنے کی اجازت، عقل مند آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ فلاں 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 اور فلاں. اور اگلے نادان سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو علم ہی نہیں ہے. ان جاہلوں کے بعد جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے گھروں کو تباہ و برباد کرنا ہوتا ہے، جن کا کام یہ ہے امت مسلمہ میں جدائیاں اور دشمنیاں پیدا کرنا. کیونکہ وہ جاہل طبقے کے لوگ ہیں، ان کو کوئی ثواب گناہ سے کوئی تعلق نہیں. ان کو تعلق ہے کہ کس طرح یہ بندہ میرے سبز خواب دیکھ کے مجھے پیسے دے گا. اب ایک باشرہ بندہ تو آپ کو سبز خواب نہیں دکھا سکتا نا جی. اس نے تو جہاں کچھ سمجھ بھی ہے تو وہ نہیں بتا سکے گا. شریعت کی پابندیاں ہیں، شریعت کی. تو برا خواب دیکھیں تو کتنے کام کرنے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم ہے اگر آپ وہ 2 کام کر لیں، اللہ کی قسم ہے اس خواب کی بری تعبیر آپ کو نقصان نہیں دے گی. آپ کہیں گے یہ آپ نے اتنا بڑا جملہ بولا، قسم کیوں اٹھائی ہے؟ تو میں مصطفیٰ کی ذات کے جملے نکلے ہوں پہ قسم نہ اٹھاؤں تو کس کے جملوں پہ قسم اٹھاؤں؟ ہم نے اللہ کو ایک مانا ہے، قبلہ دیکھا نہیں ہے،
ہم جنت کو حق مانتے ہیں، ہم نے دیکھا، ہم دوزخ کو بھی برحق سمجھتے ہیں، ہم نے دیکھا، ہم میزان، پل صراط، حوض کوثر، عذاب قبر کو حق مانتے ہیں، لیکن دیکھا، محشر کے دن جائیں گے حق مانتے ہیں، دیکھا، کیوں حق مانتے ہیں؟ مصطفیٰ نے جو فرما دیا ہے۔ تو جن کے فرمان پہ رب کو ہم ایک مانے ہوئے ہیں تو خواب کا نقصان نہ دینا تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا۔ یہ مصطفیٰ نے فرمایا ہے اگر یہ دو کام کر لو تو تمہارا خواب تمہیں نقصان نہیں دے سکتا۔ تو ہم قسمیں نہ اٹھائیں تو اور کیا کریں؟ فرمایا کچھ ہو سکتا ہے اور میرے امتی یہ دو وظیفے کر لے، فوراً اٹھتے ہی، دن کو نہیں، اسی وقت برا خواب تجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یاد کر لو، آسان سے ہے۔ نمبر 1، اپنی الٹی جانب 3 بار تھوکنا ہے اگر قبلہ نہ ہو۔ کوئی اس طرح سویا ہوا ہے تو الٹی جانب قبلہ نہیں ہے، کوئی ایسے سویا ہوا ہے یا حرم کے اندر ہے تو ہر طرف سے ہی قبلہ ہے، تو وہ دیکھے گا میری الٹی جانب قبلہ نہ ہو، کیونکہ حدیث پاک ہے کہ جس نے قبلہ کی طرف تھوکا، جہاں سے بھی توجہ کرنا، قیامت کے دن وہ جتنا بھی تھوکا نا قبلہ کو رخ کر کے، وہ سارا اس کی پیشانی پہ جمع ہوگا۔ بتایا جائے گا اس کو کعبے کی تعظیم کرنا نہیں آتی تھی، خیال کیا کرو، تھوک ڈالتے ہوئے خیال کیا کرو۔ پاکستان میں مغرب کی طرف رخ کر کے ہم تھوک نہیں ڈال سکتے۔ تو فرمایا اپنی الٹی جانب کتنی بار؟ اور دوسرا جو وظیفہ ہے اس کی تعداد نہیں آئی، تعداد ہم اپنے اعتبار سے ذکر کر رہے ہیں، 11 بار یا 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس میرے آقا نے فرمایا برے خواب کی کچھ تعبیر ہو تجھے نقصان نہیں ہو سکتا۔ 2 وظیفے، کتنے آسان سے وظیفے عطا فرمایا۔ پہلا وظیفہ، کسی کو برا خواب آیا ہو تو حضور بخاری میں فرماتے ہیں کہ اس کو برے خواب سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، وہ الٹی جانب جیسے آنکھ کھولے الٹی جانب اگر قبلہ نہ ہو 3 بار تھوکے، 11 یا 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور 11 یا 21 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے، کچھ ہوگا برے خواب کی تعبیر لاگو نہیں ہوگی۔ کتنا آسان حالت آ فرمایا، اب کسی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ کر لیا نا، اب کسی مفتی صاحب کے پاس جانے کی بھی حاجت نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے گارنٹی دی ہے، فرمایا نقصان نہیں ہو سکتا۔ نقصان ہے یہ صدقہ جاری ہے، دوسرے بھائیوں تک پہنچائیں، اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اپنے حبیب کے توسل سے صحیح معنوں میں دین متین کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جناب یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے خواب تک بات چلی، اب آگے کیا ہوتا ہے، قرآن ہمیں کیا ذکر کر رہا ہے؟ زندہ رہ گئے، صحت بھی، تو انشاءاللہ اگلے اتوار ذکر کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ جناب یوسف کا صدقہ ہم سب کی عزتوں کو محفوظ فرمائے، آمین۔